الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنة جاهد في سبيل الله او جلس فی ارضہ التي ولد فیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لایا، یعنی شریعت پر ایمان لایا، اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر از راہ فضل و کرم، بطور استحقاق نہیں بلکہ از راہ کرم، اپنے وعدے کے مطابق حق ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور خواہ ہجرت کرے، اور خواہ اپنی پیدائش کی سرزمین میں بیٹھا رہے، یعنی نہ جہاد کرے اور نہ ہجرت کرے۔ قالوا افلا نبشر به الناس، صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا، کیا لوگوں کو ہم یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنة 100 درجة اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض۔ جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالی نے ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ان کے 2 درجوں کے درمیان اور ان کے 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، لہذا جب تم اللہ سے جہاد پر بلند درجے کا سوال کرو تو فردوس یعنی جنت کا بلند درجہ، تو فردوس کا سوال کرو، یعنی جنت کے بلند درجے کا سوال کرو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ انہار الجنت، اصل میں ہے تتفجر، تخفیف کی وجہ سے ایک تا حذف کر دی گئی ہے، تو تخفیفاً ایک تا محذوف ہے۔ ومنہ تفجر انہار الجنت، کیونکہ وہ یعنی فردوس اوسط جنت ہے، یعنی جنت کے تمام درجات میں سب سے بہتر و افضل ہے اور سب سے بلند جنت ہے، اور اس کے اوپر خدا کا عرش ہے، گویا وہ عرش الہی کے سائے میں ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، یعنی جو
چیزیں جنت کی نہروں کی اصل ہیں، جیسے پانی، دودھ، شراب اور شہد، وہ جنت الفردوس ہی سے جاری ہوتی ہے۔ من آمن باللہ ورسولہ، حدیث پاک کے اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں پر مجملاً و تفصیلاً ایمان لانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، ان دونوں عبادتوں کو اس وجہ سے خاص طور پر ذکر کیا تاکہ ان کی عظمت شان پر تنبیہ ہو جائے، اور چونکہ ان کی ادائیگی طبائع پر، طبیعتوں پر گرا گزرتی ہیں، تو ان دونوں کا تذکرہ کر کے گویا ان کی ادائیگی پر آمادہ کیا گیا، ابھارا گیا۔ یعنی جس نے ان دونوں عبادتوں کی رعایت رکھی، باوجود یہ کہ دونوں عبادتیں بڑی مشکل ہیں، تو دوسری عبادتوں کو بندہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث زکوٰۃ اور حج کی فرضیت سے پہلے بیان ہوئی ہو، اس وجہ سے زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ و حج صرف اغنیاء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، صاحب حیثیت، صاحب نصاب لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جبکہ سابقہ دونوں عبادتیں یعنی روزہ اور نماز تمام لوگوں سے متعلق ہیں، اس لیے صرف ان دونوں عبادتوں کا تذکرہ کیا۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اس دخول سے مراد دخول اولی ہے، ورنہ مطلق دخول کے لیے صرف ایمان ہی کافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد رفع درجات ہے، گویا کہ لازم کو ذکر کر کے ملزوم مراد ہے، اس لیے کہ رفع درجات دخول کو مستلزم ہے۔ اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ دخول محض اللہ کے فضل سے ہوگا اور رفع درجات اعمال کے ذریعے ہوگا۔ ہم نے ترجمہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور خواہ ہجرت کرے، ایک روایت میں ہاجرہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یعنی وہ نہ جہاد کرے اور نہ ہجرت کرے، دونوں کو برابر سطح پر ذکر کرنا دلالت کرتا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ ابن الملک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی یہ عبارت اس بات پر دال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی، اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت ہر مومن کے لیے فرض تھی۔ افلا نبشر بہ الناس، قالوا افلا نبشر بہ الناس، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قالو کے ایک قائل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، اور اس کے بعد یہ اضافہ ہے ذر الناس یعملون
فإن فی الجنہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ لو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لوسعتہم. کہ اگر تمام عالم اس کے ایک درجے میں جمع ہو جائے تو وہ ان کو کافی ہو جائیں گی. یہ جنت کے ایک درجے کی بات چل رہی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک درجہ بھی اتنا عظیم الشان ہوگا. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ. اس سے مراد مجاہدین یا حجاج کرام ہیں، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو رضائے الہی کے لیے مشقت میں ڈالا. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. دو درجوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. فَاسْأَلُوهُ، فَاسْأَلُوهُ اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. حمزہ کی تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور نقل کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے. اوسط الجنہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے سب سے اعدل، سب سے وسیع، سب سے بہتر. وہ اعلی الجنہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر دال ہے کہ آسمان مدور ہے یعنی گول ہے، اس لیے کہ وسط اسی وقت اعلیٰ و افضل ہوتا ہے جب وہ چیز مدور ہو، گول ہو. امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اعلیٰ اور اوسط کو جمع کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک سے حسی معنی مراد ہے اور دوسرے سے معنوی. اس لیے کہ کسی بھی چیز کا وسط افضل اور بہترین ہوا کرتا ہے، اور وسط شے افضل اس لیے ہوتی ہے کہ اطراف کی طرف نقصان جلدی پہنچتا ہے جبکہ وسط محفوظ ہوتا ہے. وفوقہ عرش الرحمن، عرش جنت الفردوس کی چھت ہے کیونکہ عرش اس کے اوپر ہے. فوقہ اس کے اعراب کے بارے میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ فوق نصب کے ساتھ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ رفع کے ساتھ ہے. علامہ طرپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصیلی نے اس کو قاف کے ضمہ کے ساتھ ضبط کیا ہے اور مانا ہے اعلیٰ، جبکہ جمہور نے اس کو یعنی فوقہ کو منصوب علی الظرف قرار دیا ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اوپر بھی ہم نے بتایا کہ یہ فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے آپ کو شبہ نہ ہو کہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کا آخر تو منصوب ہوتا ہے، یہ مرفوع کیسے ہیں؟ تو اصل ہے تتفجر. جنت الفردوس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. جنت کی اصل نہریں 4 ہیں جن میں پانی، دودھ، شراب اور شہد بہتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ لا یفتر من صیام ولا صلاة حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو روزہ دار ہے
قیام کرتا ہے یعنی نماز میں، نماز اور طاعت و عبادات میں منہمک رہنے والا اور اللہ کی آیتوں یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، جو روزہ رکھنے اور نماز قائم کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اپنے گھر واپس آ جائے یا دوبارہ جہاد کے لیے چل جائے۔ القائم اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، نماز اطاعت خداوندی اور عبادت کو قائم کرنے والا۔ نمبر دو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے نہ کہ بیٹھ کر۔ القانت بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں قانت سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ صاحب النہایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث میں قنوت کئی معانی کے لیے مستعمل ہے، مثلا اطاعت، خشوع، نماز، دعا، عبادت، قیام، طویل قیام اور سکوت۔ لا یفتر من صیام ولا صلاۃ، امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہد کی حالت کو روزہ دار اور نماز کی حالت کے ساتھ کس وجہ سے تشبیہ دی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مشابہت حصول ثواب میں ہے، یعنی ہر حرکت اور سکون کے بدلے میں ہر زمانے اور ہر وقت میں ثواب ملے گا، اس لیے کہ صائم اور قائم سے مراد وہ ہے جو دن یا رات کے کسی بھی وقت میں وہ اپنی نماز اور اپنے روزے سے غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ایسے مجاہد کی مشابہت جو اجر و ثواب میں کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ کھڑا ہو یا سویا ہوا ہو، دشمن سے لڑائی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اس روزے دار اور نمازی کے ساتھ ہے، یعنی مشابہت جو روزہ اور نماز سے کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا اور اکتاتا نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا۔ اس کو جہاد کے لیے مجھ پر اس کے ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی نے نہیں نکالا۔ یعنی اس کا جہاد میں جانا دکھاوے سنانے کے لیے یا دنیا کی کسی طلب و خواہش کے پیش نظر نہیں، بلکہ وہ محض میری رضا و خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلا ہے۔ تو میں اس کو یا تو بغیر غنیمت کے محض آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا، ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، اور یا اگر شہید ہو گیا تو میں اس کو بغیر حساب و عذاب کے سب سے پہلے جنت میں جانے والوں کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ انتدبا اس لفظ کا آسان ترجمہ تکفلا اور تضمنہ ہے، جو کفالت و ضمانت کے معنی میں ہے۔ من اجر و غنیمت یعنی یا صرف ثواب لے کر آئیں گا، مال غنیمت نہیں ہوگا، یا صرف غنیمت لے کر آئے گا۔ اس طرز بیان سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر غنیمت حاصل ہو گئی تو پھر اجر نہیں ملے گا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ یہاں او کا لفظ مانعۃ الخلو کے طور پر ہے کہ دو چیزوں سے خالی ہو کر مجاہد واپس نہیں آئے گا، یا ثواب ہوگا یا مال غنیمت ہوگا۔ ہاں اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو مذائقہ نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او کا لفظ تنویع کے لیے ہے، یعنی یہ نوع بھی ملے گی وہ نوع بھی ملے گی، اور ایک نسخے میں او نہیں بلکہ واو ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ او ادخلہ الجنت، اس عبارت میں بھی او کا لفظ ہے، یہاں او مانعۃ الجمع کے لیے ہیں، اوپر مانعۃ الخلو، یہاں مانعۃ الجمع کے لیے ہے، کہ مجاہد فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کبھی زندہ واپس لوٹاتا ہے تو وہ ثواب اور غنیمت لے کر آتا ہے، اور اگر زندہ واپس نہ کیا بلکہ شہادت دے دی تو پھر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں غنیمت اور شہادت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، الگ ہو سکتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عنی ولا اجد ما احملهم علیہ ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ خوف و لحاظ نہ ہوتا کہ بہت سے وہ مسلمان جو مفلس نادار ہیں
اپنے بارے میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ وہ مجھ سے پیچھے اور مجھ سے جدا رہیں، اور مجھے ایسی کوئی سواری میسر نہیں ہے جس پر ان سب کو سوار کر دوں، تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش و تمنا تو یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، یعنی بار بار زندہ کیا جاؤں اور بار بار مارا جاؤں، تاکہ ہر بار نیا ثواب پاؤں۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے والذی نفسی بیدہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 27 جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ بعض میں جنگ نہیں ہوئی، بعض میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 چھاپا مار دستے جہاد پر بھیجے ہیں۔ یہ کل 83 جنگیں بنتی ہیں۔ گویا 10 سالہ مدنی دور میں اوسطاً فی سال 8 جنگوں سے کچھ زیادہ ہوئی ہیں۔ اس پورے عرصے میں طرفین کے 1018 آدمی مارے گئے ہیں۔ 259 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے ہیں، اور 759 کفار ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جا کر جزیرہ عرب کفر کے چنگل سے آزاد ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ شہادت اتنا بلند تھا کہ آپ نے ہر معرکے میں جانے اور شہید ہونے کی تمنا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند معرکوں میں خود اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ پیچھے مدینہ منورہ میں کچھ نادار لوگ تھے جو بوجہ فقر و فاقہ اور عدم وسائل جہاد پر نہیں جا سکتے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان سب کو سواریاں فراہم فرماتے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ میں چھوڑ کر خود جہاد پر چلے جاتے تو ان بیچاروں کو 2 غم لاحق ہو جاتے۔ ایک تو جہاد پر نہ جانے کا غم ہوتا، دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ہوتا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی میں ان کے ساتھ پیچھے رہ جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد پھر زندہ ہونے کی تمنا اس لیے فرمائی ہے کہ اس سے مزید شہادت کا موقع ملتا ہے، اور شہادت جہاد کرنے پر موقوف ہے، تو در حقیقت یہاں جہاد کرنے کی تمنا ہے، چونکہ جہاد اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین اور اشاعت اسلام تھا۔ اس لیے آپ نے بار بار شہادت اور جہاد کی تمنا فرمائی تاکہ عالم فساد سے خالی ہو جائے اور دین غالب آ جائے۔ علامہ ابن حمام فتح القدیر میں
جہاد کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کہ الجہاد اخلاء العالم عن الفساد وهو دعوتهم الى الدین الحق وقتالهم ان لم يقبلوا، یعنی دنیا کو فساد سے خالی کرنے اور کفار کو دین اسلام کی دعوت دینے اور قبول نہ کرنے کی صورت میں ان سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ رباط یوم یہ ارتباط سے ماخوذ ہے جو باندھنے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ سرحدات اسلامیہ پر پہرا دینے والا شخص بھی اپنے گھوڑے اور اپنے آپ کو سرحد پر باندھ کر پہرا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا سے رباط ماخوذ ہے۔ احادیث میں رباط کی بڑی فضیلتیں مذکور ہیں، یعنی چوکیداری، پہرہ داری کی۔ اسلامی ملک کی سرحدات پر پہرا دینے اور کفار کی سرحدات پر نظر رکھنے کا نام رباط ہے۔ یہاں احادیث میں ایک لفظ حراستن کا بھی آیا ہے جو چوکیداری کے معنی میں ہے۔ حراسہ اور رباط میں اتنا فرق ہے کہ حراسہ اس چوکیداری کو کہتے ہیں جو اندرون ملک میں ہو، اور رباط اس پہرے کو کہتے ہیں کہ جو کافر ملک کی سرحدات پر نگاہ رکھنے اور اسلامی ملک کی سرحدات کی حفاظت کے لیے ہو۔ لہذا دو مسلمان ملکوں کے درمیان سرحدات پر جو پہرا دیا جاتا ہے، رباط کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہے۔ من الدنیا اس جملے کے دو مفہوم ہیں، خیر من الدنیا اس جملے کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں اور اس کے سارے ساز و سامان سے رباط میں ایک دن کا پہرا بہتر ہے، کیونکہ آخرت کا ثواب باقی ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت کو اگر اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کیا جائے اور بڑا ثواب مل جائے، رباط میں ایک دن کا ثواب اس سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ اس طرح کا جملہ جہاں بھی استعمال ہوا ہو، یہی دو مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں، جس طرح آنے والی حدیث میں یہی جملہ آ رہا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صبح کے لیے یا ایک شام کے لیے خدا کی راہ میں شرکت جہاد کی غرض سے جانا دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ غدوہ صبح کے وقت سفر کرنے کو کہتے ہیں،
اور شام کے وقت سفر کرنے کو روحتن کہتے ہیں۔ ان دو اوقات کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر پہلے زمانے میں جنگ انہی دو اوقات میں لڑی جاتی تھی، کیونکہ ان اوقات میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی تھی اور ظہر کے بعد نصرت الہی کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس لیے جہادی معرکوں کے لیے ان دو وقتوں کو منتخب کیا گیا۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ سے جہاد کا راستہ اور جہاد میں شرکت کرنا مراد ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اللہ کے راستے کی شرح میں لکھتے ہیں ای الجہاد۔ قرآن عظیم میں یہ لفظ بار بار آیا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبیل اللہ کا لفظ 3 طرح استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے راستے کا لفظ 3 طرح استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا اطلاق اور استعمال جہاد کے لیے ہوا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے، جیسے یقاتلون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس قسم کی دیگر آیتیں ہیں، یہ جہاد کے ساتھ خاص ہیں۔ اور صریح طور پر قرآن مجید میں سبیل اللہ کا لفظ 36 مقامات میں مذکور ہے۔ اس لفظ کا دوسرا اطلاق اور استعمال عموم کے طور پر مطلق دین کے لیے ہوا ہے، جو دین کے تمام شعبوں کے لیے عام ہیں، کسی شعبے کے ساتھ خاص نہیں، جیسے یصدون عن سبیل اللہ آیت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آیتیں ہیں۔ صریح طور پر قرآن عظیم میں یہ لفظ 25 مقامات میں مذکور ہے۔ اس لفظ کا تیسرا اطلاق مشترک طور پر ہوا ہے، کبھی انفاق فی سبیل اللہ میں استعمال ہوا ہے، کبھی جہاد میں استعمال ہوا ہے، اور کبھی مطلق دین کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ والی آیت ہے۔ صریح طور پر قرآن میں یہ لفظ 7 مقامات میں استعمال ہوا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے واضح طور پر المجموع میں لکھا ہے کہ سبیل اللہ کا پہلا مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح لکھا ہے، اور ابن حزم اندلسی نے بھی اسی طرح تحقیق فرمائی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سبیل اللہ کے مفہوم میں ایک حدیث کی وجہ سے حاجیوں اور علم دین کے طلباء کو بھی داخل مانا ہے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے کتاب الزکوٰۃ میں وفی سبیل اللہ کی تشریح میں لکھا ہے، یعنی جب فی سبیل اللہ مطلق استعمال ہو جائے تو اس کا پہلا مصداق مجاہدین ہیں۔ مشکات شریف میں کتاب الجہاد میں یہ لفظ تقریباً 90 بار آیا ہے، جو جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ لفظ فی سبیل اللہ کے مفہوم کو نہ زیادہ تنگ رکھے اور نہ زیادہ وسیع کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔